بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک خاص جاسوس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک ایسی خبر دی کہ سلطان چونک اٹھے اور وہ ساری رات سو نہ سکے، بلکہ تہجد کی نماز ادا کی اور پھر نوافل ادا کرنے لگے، پھر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔ آپ اللہ کے حضور گر گرائی رہے تھے کہ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے لگے۔ سلطان معظم اپنے خاص اور تیز رفتار گھوڑے پر سوار اپنی منزل کی طرف تنہا روانہ ہو گئے۔ یہ سفر سلطان معظم کا کافی طویل اور لمبا سفر تھا، کیونکہ وہ سفر سلطان معظم کو ملنے والی جاسوس سے خبر اور اس کی حقیقت جاننے کے لیے بہت ضروری تھا۔ سلطان ایک نیک بزرگ شیخ سے ملنے کے لیے یہ سفر کر رہے تھے، کیونکہ جاسوس سے ملنے والی خبر کو مد نظر رکھتے ہوئے جب سلطان معظم بادشاہ ریلانڈ کے ساتھ امن و معاہدہ کرنے لگے تو اس سے پہلے ایک بزرگ جو کہ خفیہ غار میں رہتے تھے اور سلطان معظم کی مشکل وقت میں رہنمائی کرتے تھے، اس کا پیغام سلطان کے پاس پہنچا۔ شیخ محترم کو بھی اس بات کی خبر لگ چکی تھی کہ سلطان معظم کے بادشاہ رینالڈ کے ساتھ جنگ بدی کا معاہدہ کرنے والے ہیں، لہٰذا جیسے ہی سلطان معظم نے اس شیخ محترم کا پیغام سنا تو اگلی صبح اپنی عربی نسل کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان معظم اپنے گھوڑے پر سوار اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے۔ ایک طویل سفر کو طے کرتے کرتے سلطان کا گزر ایک قبیلے کی ایسی جگہ سے ہوا جہاں سلطان معظم نے ایک بہت بڑی مسجد دیکھی تو آپ بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوئے کہ ایک مسلمانوں کا قبیلہ ہے اور نماز کا وقت ہونے کے باوجود اتنی خوبصورت اور بڑی مسجد میں کوئی نمازی تک نہیں ہے، اور وہ مسجد بالکل سنسان اور ویران تھی۔ سلطان نے چونکہ نماز ادا کرنی تھی، لہذا جب آپ اپنے گھوڑے سے اترے اور اس مسجد کی طرف اندر کی جانب غور سے دیکھنے لگے تو آپ کے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس ویران مسجد میں بجائے مسلمانوں کے نماز ادا کرنے اور اذان گونجنے کے گدھے، کتے اور بکریاں وغیرہ اس مسجد کے اندر ٹہل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر سلطان کو غصہ بھی آیا اور بڑا عجیب سا محسوس ہوا۔ اس مسجد کے حلیے اور ارد گرد کے حالات کو دیکھ کر سلطان کو ایسا لگا کہ اس مسجد میں سالوں سے کسی مسلمان نے قدم ہی نہیں رکھا، کیونکہ زور کا وقت تھا مگر ایک بھی نمازی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سلطان مسجد کے ساتھ میں بنے ہوئے کنویں پر گئے، وہاں جا کر ایک لوٹا پانی کا نکالا، پھر گڑھے سے پانی پیا اور وضو کر کے مسجد میں موجود اور ہر قسم کے جانور کو باہر بھگایا اور ان کی غلاظت کو خود صاف کیا۔ پھر صفائی کرنے کے بعد اذان دے کر اطمینان سے نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد مسجد کے صحن میں آئے تو ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ سلطان بڑے حیران تھے، کتنی بڑی مسجد اور ارد گرد بہت آبادی بھی تھی، لیکن آخری یہ مسجد ویران کیوں پڑی ہوئی ہے؟ مسجد کے اندر جانوروں کا کیا کام بنتا ہے؟ اور کوئی شخص بھی ایسا نہیں کہ جس اللہ کے گھر کی حفاظت کر سکے، اس کی نگہبانی کر سکے۔ نہ خود مسجد کی صفائی کرتے ہیں اور نہ نماز پڑھتے ہیں، الٹا جانور مسجد کے اندر کیوں چھوڑے ہوئے ہیں؟ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت پریشان کر رہی تھی۔ سلطان اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور آہستہ آہستہ چلنے لگے تو اتنے میں سلطان کی نظر ایک کسان پر پڑی جو کھیتوں میں بنے ہوئے کنویں سے پانی نکال کر اپنی فصلوں میں ڈال رہا تھا۔ سلطان اس کے پاس گئے اور کہا، اے بزرگ، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اس مسجد کے ارد گرد اتنی آبادی کے باوجود اس مسجد میں لوگ نماز کیوں نہیں پڑھنے آتے؟ آخر یہ مسجد اتنی کیوں ویران پڑی ہوئی ہے؟ یہ سن کے اس کسان نے کہا، حضور، یہاں کے مسلمان کے ایمان کمزور ہو چکے ہیں اور موت کو اپنے سامنے دیکھنے کے بعد لوگ اس مسجد میں داخل نہیں ہوتے۔ لوگوں کا اتنا مضبوط ایمان نہیں کہ موت کو سامنے دیکھ کر اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں۔ یہ سن کر سلطان معظم بڑے حیران ہو گئے اور کہا، بزرگو، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا کہ موت کو دیکھ کر لوگ نماز نہیں پڑھتے، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ آپ مجھے تفصیل سے بتائیے، آخر یہ مسجد کس نے بنوائی تھی اور اس مسجد کی ویران ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اور جو آپ نے کہا کہ لوگ موت کو سامنے دیکھ کر نماز نہیں پڑھتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جس بزرگ نے کہا، حضور، یہ مسجد 4 بستیوں کے بیچ میں ہے۔ یہ جو سامنے آپ کو مغرب کی طرف سے بستی دکھائی دے رہی ہے، یہاں پر ایک گاؤں آباد ہے۔ اس گاؤں کا نام کرمال ہے۔ شمال کی جانب جو سامنے آپ کو آبادی نظر آ رہی ہے، یہاں ایک قبیلہ آباد ہے اور اس قبیلے کا نام کزن ہے۔ مغرب کی جانب ایک بازار ہے اور شمال کی جانب بھی ایک بہت بڑا گاؤں آباد ہے۔ اور حضور، جس جگہ اب مسجد بنی ہوئی ہے، اس جگہ پر اس 4 بستیوں کے درمیان میں کئی سال پہلے ایک ریس آدمی کی حویلی تھی۔ اس ریس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، بہت ساری زمینیں تھیں۔ اس کے پاس گوروں کے استبل، بیر بکریوں کے ریوڑ تھے، اور اس کا ایک سال کا اتنا اناج اکٹھا ہو جاتا کہ اگر وہ سارا اناج ان 4 بستیوں میں بانٹ دیتا تو سارا سال اس بستی کے کسی بھی گھر میں اناج ختم نہ ہوتا۔ لیکن بدقسمتی سے اس ریس کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بے اولاد تھا۔
لیکن وہ رئیس بہت رحمدل اور نیک انسان تھا۔ وہ غریبوں اور یتیموں کی مدد کرتا تھا اور ان 4 بستیوں میں آ کر کسی کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ رئیس ہی ان کی مدد کرتا۔ وقت گزرنے لگا جب رئیس نے دیکھا کہ وہ بہت برا ہو چکا ہے اور اس کے بعد اس کی دولت کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس نے گوروں کے استبل بیچ کر غریبوں میں بانٹ دیے، غریبوں کی یتیموں کی مدد کی۔ جن گھروں کے اندر جوان بیٹیاں تھیں اور ان کے ماں باپ کے اندر ان کی رخصت کرنے کی طاقت نہیں تھی، اس رئیس نے ان کی مدد کی اور ان غریب ماں باپ کی بیٹیوں کی رخصتی کروائی۔ حتیٰ کہ اس کا گوروں کا استبل بک گیا، اس کے بیر بکریوں کے ریور بک گئے اور اس کے پاس موجود اناج بھی بک گیا تھا اور اس نے وہ سب کچھ غریبوں میں بانٹ دیا تھا۔ اب رئیس صاحب کے پاس صرف اس کی زمینیں اور اس کی حویلی بچی تھی۔ اب رئیس صاحب نے سوچا کہ اگر میں اس حویلی کو بیچنا چاہتا ہوں تو ارد گرد میں کسی بھی آدمی کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ یہ حویلی خرید سکے۔ لہٰذا رئیس صاحب نے اس کے پاس جتنی ارد گرد کی زمینیں تھیں اس نے بیچ کے اس حویلی کو گرا کر ایک بہت بڑی مسجد تعمیر کر دی، اور اس نے اسی جگہ پر اس نے مسجد تعمیر کی کیونکہ اس جگہ کے ارد گرد جتنی بستیاں تھیں ساروں کو ایک ساتھ مسجد قریب پڑتی تھی۔ مسجد تعمیر ہونے کے چند سال بعد رئیس صاحب وفات پا گئے۔ رئیس صاحب نے امام رکھا جو ہماری بستی کے لوگوں کے بچوں کو تعلیمی دیتا اور ہمارے لوگوں کو اسلام کی دینی تعلیم کے بارے میں بھی آگاہ کرتا۔ حضور اس جگہ پر مسجد تعمیر ہونے سے پہلے اور امام صاحب سے پہلے لوگوں کے درمیان بہت جھگڑے ہوتے، حتیٰ کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ آ جاتے، لیکن اس جگہ مسجد تعمیر ہونے کے بعد ہماری بستی کے ارد گرد کے اکثر لوگ 5 وقت کی نماز ادا کرتے، امام صاحب کی باتیں بڑی دلچسپی سے سنتے، اور ان بستیوں میں جتنے بھی چھوٹے بچے تھے وہ قرآن پاک پڑھنے لگے اور یہ لوگ بہت خوشحال ہو گئے تھے، اور امام صاحب کی بار بار سمجھانے کی وجہ سے اب یہاں کے لوگ آپس میں جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ لیکن حضور رئیس صاحب کی وفات کے چند سال بعد مسجد میں ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس کے بعد اس حادثے نے اس مسجد کو ویران کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہو گیا کہ آخر ایسا کون سا حادثہ پیش آیا۔ جس بزرگ نے کہا، ایک رات مسجد کے امام صاحب عشاء کی نماز کی امامت کر رہے تھے، ساری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اچانک دیے بجھ گئے، مسجد کے اندر اندھیرا چھا گئے، اور جب دوبارہ دیے جلائے گئے تو وہاں پر امام صاحب غائب ہو چکے تھے۔ لوگوں نے تلاش کرنے کی پوری کوشش کی، حتیٰ کہ امام صاحب کے ایک بال کا بھی نہ پتہ چلا۔ یہ سن کر سلطان نے معظم بڑے حیران ہو گئے کہ آخر امام صاحب کہاں غائب ہو سکتے تھے، کیا بستی کے لوگوں نے اسے تلاش نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا، حضور وہ امام صاحب ان بستی والوں کے لیے بہت بڑا سہارا تھا، جس مسجد کو کئی سالوں میں امامت کرا رہے تھے، لہذا بستی والوں نے دن رات امام صاحب کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن امام صاحب کا پتہ نہ چلا۔ اس کے بعد بستی والوں نے ساتھ والے گاؤں سے ایک اور امام صاحب کو لے آئے اور اب اس مسجد میں امامت کرنے لگے تھے۔ لیکن پھر چند دن گزرے کہ پھر اسی عشاء کی نماز کے وقت اندھیرا چھا گیا، اور جب اندھیرا ختم ہوا، دیے جلے، تو پھر سے وہی واقعہ دہرایا گیا۔ گاؤں والے حیران و پریشان ہو گئے کیونکہ پھر دوسرا امام صاحب غائب ہو گیا۔ پوری مسجد میں ہلچل مچ گئی، حتیٰ کہ یہ بات آگ کی طرح تینوں گاؤں میں پھیل گئی، لیکن امام صاحب کا کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ پہلے بستی والوں نے سوچا کہ شاید وہ امام مسجد کے اندر کی بدکاری کرتا ہوگا، کیونکہ مسجد کے ہجرے میں ان کی رہائش تھی۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اللہ اور مسجد کے نام پر لوگوں سے پیسے بٹورتا تھا اور اس کی اپنی ذاتی زندگی کی عیاشیوں پہ اڑاتا تھا۔ ایک شخص کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ وہ پہلا امام اپنی بیوی سے چوری شراب منگوا کر مسجد میں پیتا تھا، اسے یہ ماجرا ہوا۔ بستی والے حیران ہوتے ہیں کہ اگر امام صاحب کو اغوا کیا جاتا ہے تو اگر اغوا کار تو اس کا ثبوت چھوڑ کر جاتے، لیکن اس کا کوئی بھی پتہ نہ چلتا۔ اس واقعے کے بعد پورے گاؤں میں مایوسی پھیل چکی تھی۔ اب اس مسجد میں کوئی بھی ڈر سے امامت نہیں کراتا۔ اس ڈر کی وجہ سے اب گاؤں کے لوگوں نے بھی اس مسجد میں آنا بند کر دیا اور آہستہ آہستہ وہ مسجد ویران ہونے لگی۔ اب 2 سے 3 سال گزر چکے ہیں، اس مسجد سے بھی لوگ دور دور چلے جاتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان نے معظم بڑے حیران و پریشان ہو کے کہ آخر اس مسجد میں ایسا کیا راز چھپا ہوا ہے؟ سلطان نے کہا، اے بزرگ، اگر میں اس مسجد میں امامت کرنا چاہوں تو کیا گاؤں والے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے؟ تو اس نے کہا، حضور 2 سے 3 سال گزر چکے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں، لیکن اگر انہیں یہ خبر دی جائے کہ ایک اللہ کا بندہ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اس مسجد میں پھر سے امامت کرنے لگا ہے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ آنا شروع ہو جائیں۔ سلطان معظم نے کہا کہ اب اس مسجد میں امامت کرواؤں گا، تم جا کر بستی کے ہر گھر میں یہ خبر بتا دو تاکہ بستی کے جتنے بھی برے بزرگ بچے ہیں وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ سکیں۔ اس کسان نے کہا، حضور آپ مسافر ہیں، پتہ نہیں آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جانے والے ہیں، لیکن آپ ان بستی والوں کی خاطر
اپنی جان کو کیوں قربان کرنا چاہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی وہی حادثہ ہو جائے۔ آپ کے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ اور یہ بھی ان کا معلوم نہ ہوگا کہ آپ کہاں گئے ہیں۔ یہ سن کر سلطان معظم نے کہا، تم میری جان کی پرواہ نہ کرو، اب اس راہ سے میں پردہ اٹھا کر رہوں گا کہ آخر اس مسجد میں امام مسجد کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ میں اس راہ سے پردہ اٹھا کر ہی رہوں گا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، کیونکہ اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے تو ہمارے جینے کا مقصد ہی نہیں بچتا۔ جس گھر میں انسانوں کے قیامت سے جد ہونے چاہیے تھے، اس گھر کو تو تم لوگوں نے ویران کر کے جانور چھوڑ دیے ہیں۔ اس سے بڑا عبرت کا کیا مقام ہوگا؟ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ مدد کرے گا۔ لہذا سلطان معظم اس مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام کا وقت ہو رہا تھا۔ سلطان معظم نے دیکھا کہ بستی کے 5-6 بزرگ اس مسجد میں داخل ہوئے اور سلطان کو تنبیہ کرنے لگے کہ اے نوجوان، تم یہ حرکت نہ کرو، اس سے تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ سلطان معظم نے کہا، اگر تم میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو تو میں ضرور امامت کراؤں گا۔ بزرگ تیار ہو گئے۔ سلطان معظم اذان دینے کے بعد مغرب کی نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد سلطان کے لیے کھانا لایا گیا۔ سلطان نے کھانا کھایا اور اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت میں بیٹھ کے عشاء کی نماز کا وقت ہوا۔ سلطان معظم نے اذان دی۔ اذان دینے کے بعد مسجد میں بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ کچھ لوگوں کے دل میں مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کا شوق تھا، تو کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ تجسس تھا کہ اگر یہ سب کچھ جاننے کے بعد مسجد میں ایسا کون بہادر انسان ہے جو ابھی امامت کرنے کی جرت کر رہا ہے۔ سلطان معظم نے عشاء کی نماز کی جماعت شروع کرائی۔ ابھی سلطان دوسری رکعت میں گئے تھے، پھر سے وہی واقعہ دہرایا گیا۔ اچانک دیے بجھ گئے اور جیسے ہی دیے جلائے گئے تو امام وہاں سے غائب تھا۔ پھر سے مسجد میں ہلچل مچ گئی اور لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم نے اس کو کہا تھا کہ تم اپنی جان خطرے میں نہ ڈالو۔ اب اس مسجد میں بہت سارے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے وہ ایک مسافر تھا اور اس نے مسجد کو آباد کرنے کی خاطر اپنی جان کو داؤ پر ڈالا، لہٰذا ہمیں اس آدمی کو ضرور تلاش کرنا ہوگا۔ وہ لوگ ابھی باتیں ہی کر رہے تھے، اتنے میں جہاں سلطان معظم کا امامت کے لیے جائے نماز بچھایا گیا تھا وہ جگہ حرکت کرنے لگے۔ لوگ ڈر گئے کہ آخر اس مسلح کے نیچے کیا ہے۔ اتنے میں نیچے سے ایک دروازہ کھلا۔ وہ اصل میں ایک سرنگ تھی۔ اس سرنگ سے سلطان معظم باہر نکلے۔ یہ دیکھ کے وہ بستی والے بہت ڈر گئے۔ اتنے میں سلطان معظم ایک آدمی کو گریبان سے پکڑتے ہوئے اوپر کھینچ کر لائے۔ بستی کے لوگ سلطان کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ آخر اس مسجد کے نیچے یہ سرنگ کہاں سے آ گئی، اور اس سرنگ کے بارے میں ہم میں سے کسی کو نہیں پتا تھا۔ جب سلطان معظم باہر نکلے تو لوگوں نے کہا، حضور یہ سب کیا ماجرا ہے، کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ تو سلطان معظم نے کہا، اب اس راہ سے پردہ اٹھ چکا ہے۔ تو گاؤں والوں نے کہا، حضور ایسا کیا ہوتا تھا کہ امام صاحب غائب ہو جاتا، لیکن اب خوش نصیب ہے کہ آپ صحیح سلامت واپس آ گئے۔ تو سلطان معظم نے کہا، یہ آدمی سلیبیوں کے گٹیا بادشاہ رینالڈ کا ایک جاسوس ہے۔ جب بادشاہ رینالڈ کو خبر ملی کہ یہ علاقہ سرحد ہے، اور بادشاہ جانتا تھا کہ اگر لوگ اسی طرح مسجد میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے رہے، ان کے بچے دینی تعلیم حاصل کرتے رہے، تو یہ لوگ بہت بہادر اور طاقتور ہو جائیں گے اور ان کے دل سے موت کا ڈر ختم ہو جائے گا، دنیا داری کی محبت بھی ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا اس نے اس مسجد کو ویران کرنے کے لیے اس کے نیچے ایک سرنگ بنوائی ہوئی تھی، اور جو بھی مسجد کا امام امامت کراتا تو اور رات کے اندھیرے میں اس کے نیچے سے دروازہ کھل جاتا، اور دروازہ کھلتے ہی وہ امام مسجد سرنگ میں جا کر گرتا اور اس کے نیچے موجودہ بادشاہ رینالڈ کا یہ جاسوس اس کو قتل کر دیتا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ یہ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ویسا ضرور ہوگا، لہٰذا میں پوری طرح ہوشیار تھا۔ میں نے جیسے ہی امامت کرائی تو دوسری رکعت میں جاتے ہی اندھیرا چھا گیا اور اچانک سے نیچے دروازہ کھلا اور میں نیچے گر گیا، اور فوراً اس آدمی نے مجھ پر حملہ کیا، لیکن میں نے اس کے حملے کا جواب اپنی تلوار سے دیا۔ میں نے تلوار نکال کر اس کی گردن پر رکھ دی، اور جب میں نے اس کو مارنے کی دھمکی دی تو اس نے سارے راز اگل دیے اور بتایا کہ جب بھی کوئی امام اس مسجد میں امامت کراتا تو عشاء کی نماز کے وقت ہم اس کو نیچے کھینچ لیتے، اس کو قتل کر دیتے۔ اسی ڈر کی وجہ سے اب اس مسجد میں کوئی امامت نہیں کراتا تھا۔ پھر اس آدمی نے مزید وضاحت کی کہ ہمیں بادشاہ رینالڈ نے یہ کام کرنے کی ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ اگر یہ مسجد آباد ہو گئی تو ان کے آنے والی نسلیں ہماری نسلوں کو تباہ کر دیں گے۔ ہمیں ہر صورت موجودہ مسلمانوں اور ان کی نسلوں کو مسجد سے دور رکھنا ہے، کیونکہ انہی جگہوں پر ان کے ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے، اور انہی جگہوں پر ان کے دل سے موت کا ڈر ختم کر دیا جاتا ہے۔ پھر یہ ایک ایسی قوم بن جاتی ہے جسے زندگی موت سے کوئی محبت نہیں ہوتی، اور وہ ہر حال میں دشمن کا خاتمہ چاہتا ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں نے اس مسجد میں جانوروں کو چھوڑ دیا
کیونکہ یہ مسجد اتنے سالوں سے ویران پڑی ہوئی تھی۔ جب یہ سارا منظر ایک گاؤں کے برے آدمی نے دیکھا تو اس نے سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم سے پہلے 3 امام اس مسجد میں امامت کرتے ہوئے اپنی جان گنوا بیٹھے، لیکن کسی میں اتنی جرت نہ ہوئی کہ وہ اس راز کے بارے میں پتہ لگا سکتے۔ آپ واحد نوجوان ہیں کہ آپ اس بستی کے نہ ہوتے ہوئے بھی تم نے اس بستی اور مسجد کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور تم نے دشمن کو بل سے نکال ڈالا، لہذا تم کوئی عام آدمی نہیں ہو، بتاؤ تم کون ہو؟ تو سلطان معظم نے کہا، آپ نے درست فرمایا، میں اس سلطنت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ جب یہ بات ان گاؤں کے لوگوں نے سنی تو وہ حیران و پریشان ہو گئے اور سلطان معظم کا شکر ادا کرنے لگے۔ اور اس کے بعد اسی گاؤں میں ایک شہر کے مدرسے سے پڑھ کر آنے والا نوجوان حافظ قرآن اس مسجد کا امام بن گیا اور وہ مسجد کی اتنا آباد ہو گئی، اور اب مسجد میں پورے گاؤں کے لوگ نماز پڑھنے لگے۔ اور سلطان معظم نے اپنی جان پر کھیل کر اپنی عقل مندی سے اس مسجد میں چھپے اس راز سے پردہ اٹھا کر دشمن کی گھٹیا چال اور اس کے گھٹیا زائم کو نیست و نابود کر دیا اور اس گاؤں کی اتنی بڑی مشکل سے نکال دیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ پھر سلطان معظم رینال بادشاہ کی جاسوس کو اپنے گورے کے پیچھے گھسیٹتے ہوئے اپنے محل میں لے گئے تھے۔ اس کا سر کاٹ کر چونک میں لٹکا دیا گیا تھا اور ہر ایک آدمی کو بتایا گیا تھا کہ اس کافر نے مسجد کو ویران کرنے کے لیے کس طرح کا گھٹیا کھیل کھیلا تھا۔ لیکن سلطان معظم نے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اپنی عقل مندی سے رینال بادشاہ کی اتنے بڑے منصوبے کو خاک میں ملا دیا۔ بعد میں سلطان نے سلیبی بادشاہ کو اس سلیبی کا سر تحفے میں دیا تھا اور میز پر اس کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر اور رینال بادشاہ کا چہرہ دیکھنے قابل تھا، جو مسلمانوں کی نسلوں کو ان کی عبادت سے اور دین حق سے جدا کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ سلطان نے ان کا سر در سے جدا کر کے دشمن کو عبرتناک سزا دی اور یہ پیغام بھیجا کہ ابھی مسلمانوں میں دمخم باقی ہے، ابھی ہمیں غیرت ایمانی کے چند قطرے باقی ہیں، اور جب تک یہ قطرہ بھی باقی ہے تم جیسے اسلام دشمن گھٹیا لوگ کبھی بھی اپنی چالوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سلطان معظم ایک انتہائی دلیر اور اسلام سے محبت رکھنے والے نڈر لیڈر اور حکمران تھے، جنہوں نے ساری زندگی مسلمانوں اور اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دی۔ رہتی دنیا تک شاید ہی ان جیسا بہادر عقل مند حکمران دوبارہ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو ان جیسے عظیم بہادر حکمرانوں سے نوازے۔